سارا جھمیلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجی کی لاش پڑی ہوئی ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا، زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے کہ اپنی زمینداری سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرصت تو جب ہوتی ہے جس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسی جماعت میں، لے جاؤ اس کو جماعت میں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں، لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول تر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے، ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے۔ اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا غفلت والی تجارت عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کہ جو تجارت غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کے دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کیونکہ تجارت وہ والی تجارت، وہ تھے مرد میدان جو تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت ان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات، کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے، اللہ بھی انصاف والے ہیں، یہ بھی ظلم نہیں کرتا، وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، دیکھیں یہ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا، کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے، کہ اپنی تجارت معاملہ کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھ کر کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے، کہ یہ تاجر پابند ہے، کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو۔ ہاں خرچ کرنے کے احکامات، خرچ کرنے کے فضائل، خرچ کرنے پر وعدے، خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دوگنے اور تیگنے اور چوگنے کا ملنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے، یہ تو ہر جگہ ملے گا۔ لیکن کمانے کے فضائل ہو یا خرچ کرنے کے فضائل ہیں یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہیں، یوں نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے، جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے، جو خوب محنت ملازمت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے، یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے اور ہیں، دنیا کے راستے اور ہیں۔ جو ہماری لائن میں محنت کرے گا، ہماری طرف بڑھے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا، ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے۔ تو یہ کہیں کہ ہم خدا کے دین کی محنت کے لیے جو نکل رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، جسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا محنت کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور کیسے دل کا رخ صحیح ہوا؟ کیونکہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، کتنے دن کے لیے؟ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی وہاں کہ جانا ہے، اور اگر چلے کے لیے بھی جا رہے تھے تو کیا وہ ذرا سا تھیلا کھجوروں کا اور کیا وہ ذرا سا مشکیزہ پانی کا یہ چلے بھر کی خوراک تھی؟ اگر یوں نہیں کہا جائے کہ اس کی گٹھلیوں کو بو دیا جائے گا اور اس سے آئندہ غلہ اگتا رہے گا اور کھجوریں اگتی رہیں گی، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں تو اگائی کی زمین ہے ہی نہیں، وہ تو بوائی کٹائی کی زمین ہے نہیں، وادی غیر ذی زرع۔ اب نکلے وہاں سے باہر بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ نماز کو
قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیونکہ رخ کا صحیح ہونا اسے نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا. یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا. میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے, ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے, ہمارے گھر میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں, ہم سب ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے. وَلَا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی کمائی, ہر ایک کی اپنی قبر, ہر ایک کا اپنا حشر, ہر ایک کی اپنی برزخ, ہر ایک کی اپنی جنت, ہر ایک کی اپنی دوزخ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رخ پر خود ڈالے گئے ہیں, جس رخ پر خود چلائے گئے ہیں, جو کام ان سے کروایا ہے, وہاں کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے. اور دعا کہاں جا کر کی ہے؟ کیونکہ دعا وہاں جا کر کی ہے جہاں سے بیوی بچے نظر نہ آئیں. دعا وہاں جا کے کی ہے. جس طرح وہاں آنکھوں پٹی باندھی ہے ذبح کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, وہاں آنکھوں پٹی اس لیے باندھی ہے کہ خدا کے حکم میں اپنی محبت شامل نہ ہو جائے, اپنی غرض شامل نہ ہو جائے. بحث خدا کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں, اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ بالکل آنکھوں پر پٹی باندھو اپنی اغراض سے, کہ میرا خدا کی راہ میں نکلنا, میرا خدا کے حکم پر چلنا بالکل بلا غرض ہے. جس طرح وہاں ذبح کرتے ہوئے آنکھ پر پٹی باندھی ہے, اسی طرح یہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے اقامت نماز کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے, کیونکہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے مانگی ہے جہاں سے اولاد نظر نہ آئے. ورنہ اولاد دیکھ کے یوں سوچ رہی ہوتی کہ ابراہیم ہمارے لیے کھانا مانگ کر جا رہے ہیں. اور کیا دعا کی؟ یہ نہیں فرمایا ربنا لیتجروا, ربنا لیزرعوا. اے اللہ یہ تجارت کریں اور زراعت کریں اور پھلے پھولیں اور یہ بھی کھائیں, ان کی اولادیں بھی کھائیں اور ان کی نسلیں بھی کھائیں. میں نے محنت کر لی ہے, میں نبی ہوں, میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں, میں نے یہ سارے مجاہدیں مشقتیں اٹھائی ہیں, میں نے تیرے لیے اولاد کو ذبح کیا ہے, میں نے تیرے حکم پر بیوی بچوں کو یہاں ڈالا ہے فقر و فاقے میں. اب تو اس سب کے مقابلے بدلے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر. نہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, ان کو تو اقامت نماز پر ڈال دے, ان کو اس کام پر ڈال دے جس کام پر مجھے ڈالا تھا کہ ان کا رخ صحیح کر دے. اقامت نماز رخ صحیح کرنے ہی کو کہتے ہیں اقامت نماز, بلکہ یہ ترجمہ ہے مفسرین کا اقامت نماز کے بارے میں کہ رخ صحیح ہو دل کا, دل کے رخ صحیح ہونے کو کہتے ہیں اقامت نماز. بغیر خشوع والی نماز, بغیر پابندی والی نماز, وہ رخ صحیح نہ ہونے والی نماز ہے. یا وہ اپنے مسائل کے لیے نماز ہے یا وہ قانونی نماز ہے. قانونی نماز جانتے ہو, قانونی نمازیں دو قسم کی ہیں, ایک جماعت میں نکل کر, ایک چھوٹے بچوں کی نمازیں جو مکتب میں ہوتی ہے استاد کی نگرانی میں. چھوٹے چھوٹے بچے استاد کی نگرانی میں نماز پڑھتے ہیں کہ استاد کا نے قانون بنایا ہوا ہے مدرسے کا کہ کسی بچے کی نماز نہ چھوٹے, ورنہ ایک وقت کا کھانا بند. مختلف سزائیں ہیں مدارس میں, عادت پڑ جاتی ہے, لیکن کیونکہ قانون کی نماز ہے تو اس میں بہت سے بچے بغیر وضو ہی پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ استاد کھڑا ہوا ہے, اسے کیا خبر میرا وضو ہے یا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے. بعض فیکٹری والوں کو دیکھا ہم نے جو ہمارے کام سے متعلق ہیں, بڑی بڑی فیکٹری ہیں, 500 1000 آدمی ملازم ہیں, ان کا قانون ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں اپنی فیکٹری میں نہیں رکھوں گا. تو پڑھتے ہیں بے شک, لیکن قانون کی پڑھتے ہیں.
نماز قانون کی، کہ قانون پڑھوا رہا ہے، ایمان نہیں پڑھوا رہا ہے. ایمان خدا کے حکم پر پڑھواتا ہے، اور بے ایمانی کے ساتھ تو قانون سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی. قانون سے بھی اگر باہر کی محنت اگر باہر کے دباؤ سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز نہیں ہے، اگر اندر کے تقاضے سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز ہے. تو یہ کہ وہاں نکل کے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. جس طرح آپ نے سارے عالم کے انسانوں کو رخ ہماری طرف کیا ہے کہ سارے عالم کے انسان ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر، اس طرح اے اللہ تو اس مرجعیت کو میری اولاد کی طرف پھیر دے. اگر یہ قامت نماز پر آئیں تو اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور پھر یہ تیرے ہو کے رہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کر دے. تو یہ کہیں کہ یہ محنت کا رخ ہے. اس محنت کے رخ پر جب آدمی چلتا ہے تو اس کو اس راستے کی کامیابیاں نظر آنی شروع ہوتی ہے. تو جو کچھ عرض کیا ہے مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اسی طریقے پر وہی راستہ ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ اب تبلیغ کے نام سے کوئی نیا کام شروع ہو گیا ہے. تبلیغ والے یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم جتنے کام ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے کام ہیں، دلائل کے ساتھ انبیاء کے کیے ہوئے کام ہیں سب. گشت انبیاء کی سنت ہے، کام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اصل. انفرادی دعوت انبیاء کی سب سے پہلی سب سے آخری سنت ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک انفرادی دعوت کا عمل جاری ہے. تعلیم ہر نبی کا مقصد ہے امت کو تعلیم دینا. اگر تعلیم امت کو نہیں دی جا رہی ہے تو انبیاء کی بعثت جو انسانوں کو اس راستے پر لانا جس سے انسان میں اور جانور میں امتیاز پیدا ہو جائے، وہ عمل نہیں ہو سکتا اگر تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو وہ عمل ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دے گا کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے. تعلیم نے اس کو بنا دیا ہے. ارے انسانوں ہی میں دیکھ لو، جانوروں کو تو چھوڑ دو، انسانوں ہی میں دیکھ لو. ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ جاہل طبقہ ہے، اور صاف نظر آتا رہتا ہے اس کی وضاقت سے، اس کے لباس سے، اس کی بول چال سے، اس کے مزاج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ جاہل ہے. کہ جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ اندر سے اس پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی کا نام انسانیت ہے. تو انبیاء اس کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر جو جن اعمال کو کریں گے، یہ اعمال کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میاں مولانا علی آثار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو کہیں نہیں سنا تھا کہ گشت ہوتا ہے. یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے گشت کا؟ کیا کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کر، اور کیا کیا تھا ذرمجن